السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ کل کے درس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مختصر طور پر بیان کی گئی تھی۔ آج کے درس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مختصر طور پر بیان کی جائے گی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں پیدا ہوئے اور اسلام نبوت کے 6 برس میں قبول کیا۔ ان کی اسلام لانے کا جو بنیادی سبب بنا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا اور قرآن کا سننا، یعنی یہ وہ صحابی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے قرآن کو سن کر، قرآن کو سمجھ کر اسلام قبول کیا، اور یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اسلام کھل کر کے قبول کیا ہے۔ ورنہ صورتحال اس وقت یوں تھی کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا تھا تو وہ اسلام کو چھپاتا تھا، کیونکہ مشرکین کی طرف سے خطرہ لاحق ہو سکتا تھا، ڈر تھا۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو کھل کر کے اسلام قبول کیا۔ اسلام کمزوری میں تھا، مسلمان کمزور تھے، دبے ہوئے تھے، مگر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو لوگوں نے کھل کر، نڈر ہو کر، بالکل آزاد ہو کر حرم میں نماز ادا کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فاروق کا لقب دیا تھا۔ یہ فاروق ہیں، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخصیتوں کے سلسلے میں اسلام کی مضبوطی کے واسطے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو ہمیں اور اسلام کو عزت بخش، ابو جہل کے ذریعے سے یا عمر کے ذریعے سے۔ 2 آدمیوں میں سے کسی کو اسلام کی توفیق دے دے اور ان کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے ابو جہل کو پسند نہیں کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی سعادت بخشی، ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق بخشی۔ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سلسلے میں، رسول کی محبت کے سلسلے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور یہ تھا کہ رسول سے محبت کرنی ہے مگر اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر ابھی تم مسلمان، تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، تم مکمل ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، تم مکمل مومن نہیں ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے نبی میں آپ سے اپنی جان سے زیادہ پسند کرتا ہوں، میں آپ سے محبت اپنی جان سے زیادہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ یعنی وہ مسلمان جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو، اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت نہ ہو، ایسا آدمی مومن نہیں ہے، پکا مومن نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا کہ ہاں اب میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تب کہا کہ ہاں اب تمہارے اندر ایمان داخل ہوا ہے، اب تم پکے مومن ہو گئے ہو۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، ان کی عظمت، ان کا علم، ان کی فقاہت کا کیا کہنا کہ اللہ رب العالمین آپ کے مشورے پر، آپ کی رائے پر قرآن کو نازل فرماتا تھا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ جو مشورہ دیتے تھے، وہی اللہ کا مشورہ ہوتا تھا، اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ بدر کی قیدیوں کے سلسلے میں عمر کی رائے یہ تھی، جتنے کافر پکڑے گئے سب کو قتل کیا جائے۔ اور دوسرے صحابہ کرام کی رائے کیا تھی؟ پیسہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ عمر کی رائے پر قرآن کا نزول ہوا، اور یہی کہا گیا کہ کیوں نہیں قتل کیا جاتا ان لوگوں کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا امہات المومنین کے سلسلے میں کہ پردے کا حکم دیا جائے، اجازت طلب کرنے کا حکم دیا جائے۔ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ ہوتا تھا وہی اللہ رب العالمین کا حکم نازل ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ رب العالمین نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر حق لکھ دیا ہے، یعنی وہ ان کی زبان پر حق رکھ دیا ہے، وہ جو بولتے ہیں اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جس راستے سے عمر کا گزر ہوتا ہے شیطان فرار ہو جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی، جنت کی خوشخبری دی، نام لے کر کے آپ نے کہا عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے خوش نصیب 10 صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی ہے، تو دوسرے نمبر پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ ابوبکر صدیق کے بعد سب سے افضل شخصیت اس امت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملے بہت سخت تھے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابوبکر واشدهم فی امر اللہ عمر، کہ میری امت کے حق میں سب سے زیادہ نرم مزاج، سب سے مہربان ابوبکر صدیق ہیں، اور شریعت کے احکام بجا لانے کے سلسلے میں سب سے سخت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں خوب مال خرچ کرتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا، انہوں نے سوچا کہ اب میں ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ گھر گئے اور گھر سے آدھا مال اٹھا کر لائے، اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ آج میں ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور گھر کا پورا سامان لائے، اللہ کی راہ میں وقف رکھتے۔ اس دن سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جان لیا کہ اب میں ابوبکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، لیکن یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہمیشہ آگے رہا کرتے تھے۔ جتنی طاقت تھی، جتنی قوت تھی، جتنی دولت تھی، ہر ناحیے سے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور دین کے معاملے میں انتہائی سخت تھے۔ دیکھیے جب اسلام قبول کیا لوگ ڈرتے تھے، چھپتے تھے، پیچھے رہتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ڈٹ کر کے مقابلہ کیا، کھل کر کے اعلان کیا، کھل کر کے نماز ادا کی حرم کے اندر، اور سارے مسلمانوں کو حکم دے کہا کرو حرم کے اندر۔ سب لوگ مل کر کے حرم میں جا کے نماز ادا کی، اور جب ہجرت کرنے کی باری آئی سارے صحابہ کرام رات کے اندھیرے میں نکلتے تھے، خود پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چپکے سے نکلے تھے، مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی تو کھلے عام سرے عام اعلان کیا، جس کو یہ پسند ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائے، وہ آئے مکہ کی بات بھی مجھ سے فلاں جگہ ملاقات کر کے دکھائے، میں ہجرت کے لیے جا رہا ہوں۔ کھل کر کے ہجرت کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق خلیفہ بنائے گئے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مسلمانوں نے بنایا۔ خلافت کی ذمہ داری 10 سال تک ادا کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال تک مسلمانوں کی خدمت کی تھی، اور اس زمانے میں جو کام آپ نے انجام دیا، جو قربانی آپ نے دی، جو محنت آپ نے کی، اسلام دنیا کے اکثر و بیشتر علاقوں میں پھیل چکا تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں۔ جب ان کی وفات کا زمانہ آیا، یہ جب بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، کس قدر وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر قیامت کے دن یہ کہا گیا سب لوگ جنت میں چلے جائیں، ایک آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے کہ ہو سکتا ہے کہ میں تو نہیں، جس کے بارے میں یہ اعلان کیا کہ سب لوگ جنت میں چلے جائیں، ایک آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ ڈر اور خوف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے آخری دور میں یہ کہہ رہے تھے، جو مسلم حکمرانوں کے لیے یا عام حکمرانوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ وہ ڈرتے تھے اللہ رب العالمین کے عذاب سے، خوف پاتے تھے۔ وہ کہتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے، میری حکومت پھیل گئی ہے، میری حکومت کا رقبہ پھیل چکا ہے، میری حکومت وسیع ہو چکی ہے، اگر کوئی عراق کے راستے میں کوئی کھچر اور کوئی گدھا ٹھوکر کھا کر کے راستے میں گر جائے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھنے لگے کہ اے عمر تم نے راستہ کو درست کیوں نہیں کیا تھا، راستہ کیوں نہیں بنوایا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ رب العالمین مجھ سے سوال نہ کر لے، اے عمر تمہاری حکومت تھی، تم نے عراق کے راستے کو صحیح کیوں نہیں کرایا، وہ گڈھا کیوں تھا کہ جانور دوڑتے ہوئے جا رہا ہے، کھچر ٹھوکر کھا کے گر جاتا ہے۔ آج کے حالات میں اگر آپ دیکھیں، جانور کیا انسان کے خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ راستہ تو چھوڑ دیجیے کتنا خراب رہتا ہے۔ ہماری حکومتوں کے لیے، مسلم حکمرانوں کے لیے یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے اللہ رب العالمین کے عذاب سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بڑی مثالی تھی، بہت دین کے معاملے میں بہت سخت تھے، قربانی دینے کے لیے ہمیشہ آگے رہتے تھے، اللہ کے عذاب سے بہت خوف کھاتے تھے، مدینہ میں موجود تھے، اللہ رب العالمین سے ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مدینہ میں وفات دے اور مجھ کو شہادت کی موت دے، مجھے وفات دے مدینہ کے اندر اور مجھے شہادت کی موت دے۔ اور دونوں مشکل چیز ہے، دونوں مشکل چیز ہے۔ یہ ناممکن چیز ہے کہ مدینہ میں کوئی شہید ہو، مدینہ میں کوئی شہید ہو، کیونکہ مسلمانوں کی حکومت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، تو کون آئے گا عمر سے لڑنے کے لیے؟ شہادت کا پانا اور مدینہ میں وفات پانا بہت مشکل ہے، مگر دعا کی یہ طاقت ہے کہ وہ مشکل چیز کو آسان بنا دیتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اللہم انی اسألک الشہادۃ فی سبیلک ووفاۃ ببلد رسولک، اے اللہ میں تیرے نبی کے شہر میں مرنا چاہتا ہوں، میری وفات میرے نبی کے شہر میں ہو، مدینہ میں ہو، اور میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ شہادت کے لیے مدینہ سے باہر نکلنا پڑے گا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسری دعا یہ بھی کرتے تھے کہ مدینہ میں وفات۔ اللہ رب العالمین نے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز ہی کی حالت میں ایک دشمن نے آپ کو حملہ کر دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم ہوا، آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز ہی کی حالت میں آپ گرے۔ اس کے بعد ایک صحابی آگے بڑھے، غالباً عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے ہلکی 2 رکعت نماز پڑھائی، اور پھر یہی سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بگڑتی گئی، افاقہ نہیں ہوا، بالآخر آپ شہید ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، 10 سال تک حکومت کی تھی، خلافت کی تھی، لیکن جب آخری وقت آیا تو
تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا جاؤ پوچھو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میری جب وفات ہوگی تو میری چاہت یہ کہ میں نبی اور اپنے بھائی عمر فاروق کے بازو میں دفن ہوں. جا کے پوچھو اما عائشہ سے کیونکہ ملکیت ان کی ہے، زمین ان کی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر کے کہا کہ عمر نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ ارادہ ظاہر کیا، خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ آپ کے گھر میں اللہ کے نبی کے بازو میں اور عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں وہ بھی دفن ہونا چاہتے. آپ کیا کہتی؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے فکس کی تھی، لیکن مشورہ جب عمر کا ہے، ان کی چاہت یہ ہے تو میں ان کے لیے اپنی زمین دے رہا ہوں، میں ان کے لیے اپنی زمین دے رہی ہوں. پھر آئے آ کر کے بتایا کہ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی ہے. پھر عمر سے کہا میری جب وفات ہو جائے گی پھر اس کے بعد جا کر کے دوبارہ پوچھنا. ہو سکتا ہے کہ آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں، ممکن ہے کہ وہ اس بہانے زبان سے کہہ دیا، زبان سے اجازت دے دی، مرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ دل میں ارادہ نہ ہو. جب وفات ہو گئی پھر جا کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر گئے اور جا کر کے کیا کہا کہ عمر نے نصیحت کی ہے، وصیت کی، یہاں پہ تدفین ہونے کے لیے، دفن ہونے کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے کہا بات ہو چکی ہے، ہم نے دے دیا ہے ان کو. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بازو میں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بغل میں، عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا. اللہ کے نبی کی قبر اور عمر صدیق کی قبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر، یہ تینوں قریب قریب آمنے سامنے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، 10 سال تک حکومت کی تھی، مالدار تھے، مگر جب خلافت آئی، حکومت آئی، کس قدر سادگی تھی، کس قدر امانت داری تھی، کس قدر خوف تھا. جب دنیا سے رخصت ہوئے تو مقروض تھے. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی آدمی کرسی پر ہو، سیاسی کرسی پر ہو، ذمہ دار ہو، اپنا بناتا ہے، خوف گھوٹالا کرتا ہے. امانت داری نام کوئی چیز نہیں، دیانت داری نام کو کوئی چیز نہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئے مقروض تھے. انہی زندگیوں کو دیکھ کر کے مہاتما گاندھی نے کہا تھا، جب جنگ آزادی ہوئی، ہندوستان ملک آزاد ہوا، اس وقت مہاتما گاندھی نے ایک جملہ کہا تھا. کیا کہا تھا؟ میں یہاں حکمرانوں کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، میں اپنوں کی مثال نہیں دے سکتا، یعنی غیر مسلم مثال نہیں دے سکتا، میں مسلم حکمرانوں کی مثال دینا چاہتا ہوں. وہ سادگی، وہ دیانتداری. دیکھنا ہو تو عمر صدیق کی خلافت کو دیکھ لو، دیکھنا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو. ان کا عدل، ان کا حسن انتظام، ان کا تقویٰ، ان کا ایمان اور ان کی محنت، ان کی قربانی اور ان کی امانت داری اور دیانت داری، کس قدر وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے تھے اور مال کے سلسلے میں بالکل رائی اور پائی کا حساب رکھتے تھے. ذرہ برابر بھی مسلمانوں کے مال میں سے اپنے لیے مال لینا گوارا نہیں کرتے تھے. جب دنیا سے رخصت ہوئے مالدار نہیں تھے، پہلے مالدار تھے، اور جب وفات ہوئی تو آپ مقروض دنیا سے رخصت ہوئے. رضی اللہ عنہ وارضا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنے پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.